اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ آف اسلامک ایونٹ۔ اس چینل میں ہم آپ کو اسلامی طریق سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اور دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر موصول ہو سکے۔ اور اس ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا بلکہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو بنا کسی دیر کے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے عقیدہ آخرت کی برکات۔ عقیدہ آخرت کے خوشگوار اثرات اور ذریعہ تعلیم و تربیت کے طور پر اس کے استعمال کے فوائد دو طرح سے ظاہر ہو سکتے ہیں، برائی سے بچنے میں اور دوسرا نیکی کی طرف چلنے میں۔ قرآن نے ایک جگہ میں انسان کی تخلیق اور تولید کے مختلف مراحل کا ذکر کر کے اس سے احسن الخالقین کی قدرت کاملہ پر استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے، ترجمہ: تو پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور ہی مرنے والے ہو، پھر تم یقیناً قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی کو زوردار الفاظ میں بیان کرنا تو خیر کوئی بات ہوئی۔ آیات بالا میں قابل غور بات یہ ہے کہ موت کی یقیناً اور ضرور ہی واقع ہونے کی خبر دینا بھی ناقابل یقین بات ہے۔ کون نہیں جانتا کہ موت تو آئے گی ہی۔ پھر ان آیتوں میں موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یکساں یقین انگیز الفاظ بلکہ موت کے یقینی ہونے کو زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کرنے میں آخر کیا حکمت ہے؟ ہاں، یقیناً ہے۔ آدمی اگر مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو بھول بھی جائے تو اور صرف یہی یاد رکھے کہ اسے مرنا ضرور ہے اور کچھ معلوم نہیں موت کس وقت آ جائے، اتنی سی بات بھی اسے ہزاروں برائیوں سے روک سکتی ہے۔ میں یہ جو ناجائز ذرائع سے ملازمت کر رہا ہوں یا دولت حاصل کر رہا ہوں، کیا ممکن نہیں کہ میں دنیا میں ہی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکوں؟ مکر و فریب سے حاصل ہونے والے مفادات سے استفادہ کب تک؟ کسی مظلوم کی آہوں کی قیمت پر معاشرے کو تباہ کرنے کے عوض میں اور قوم، ملک یا دین سے غداری کے انعام میں مجھے جو کچھ مل رہا ہے، کیا یہ کچھ بعید ہے کہ مجھے 2 دن بھی اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہ مل سکے؟ تو پھر آخر یہ کیوں کروں؟ اگر ایک آدمی برائی کرتے وقت اس انداز میں اور ان خطوط پر سوچنے لگے تو کیا صرف موت کے ذکر سے ہی وہ برائی سے نہیں بچ سکتا؟ اور پھر اگر انسان کو آخرت کے حساب کتاب کا خیال بھی ہو تو وہ ہر وقت اپنا احتساب کیوں نہیں کرتا؟ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے بغیر بہتر اور صالح معاشرے کا قیام ناممکن ہے۔ عقیدہ آخرت کی حکمت و فائدوں معاشرتی زندگی پر اس کے صحت مند اثرات اور اخلاقی نظام میں اس کی اہمیت کا یہ صرف قانونی یا زیادہ سے زیادہ اخلاقی پہلو ہے۔ یہ بھی اچھا ہے مگر اتنا ہی جتنا ایک طالب علم کا صرف فیل ہونے سے بچ جانا۔ آخرت کی سزا کا تصور بس برائی سے بچا سکتا ہے، بھلائیوں کی دوڑ میں آگے نکلنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ یہ کام عقیدہ آخرت کا دوسرا پہلو یعنی آخرت کی نعمتوں کے تصور سے ہوتا ہے۔ پر جب ایک آدمی اس بات پر دل سے مان لاتا ہے کہ اس دنیا کی ساری نعمتیں اور لذتیں آخرت کے مقابلے میں ہینچ ہیں، تو دنیا کی آرائش اور ضرورت سے زائد چیزوں سے پرہیز اور قناعت کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر اور ان کاموں سے دلچسپی جو اخروی زندگی میں نفع دے سکے۔ اللہ کے سامنے حاضری کا شوق جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اس دنیا پر ترجیح دینا، ایمان پر خاتمہ اور اللہ کی راہ میں موت کا استقبال، یہ امور اس کے احساس و شعور اور ایمان و جدان کا جزو بن جاتے ہیں۔ ایسا آدمی جب آخرت کا ذکر کرتا ہے تو بے ساختگی لذت اور لطفی کیفیت سے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت بڑی قوت، گرم جوشی اور یقین کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ دراصل عقیدہ آخرت کی خاصیت ہے کہ وہ قدرتی طور پر اپنے ماننے والوں میں اس زندگی کی بے وقتی خواہشات پر قابو اور حق و پرستی کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ اس میں قطعاً شک نہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور کی فتوحات، ترقیات اور اس کی عام تبلیغ و اشاعت اسی ایمان اور عقیدہ آخرت کی مرہون منت تھی۔ مگر خیال رہے کہ عقیدہ آخرت اور اس دنیا کی زندگی کے حقیر و قلیل ہونے کے بارے میں قرآن کریم اسلام کے نقطہ نظر کا اس ناپسندیدہ روحانیت اور ترک دنیا کے تصور سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں مگر جسے اسلام کی تعلیمات سے غفلت اور بعض غیر اسلامی رجحانات کے زیر اثر خود مسلمانوں میں بھی رہ پایا گیا۔ عقیدہ آخرت اس دنیا کی حق تلفی اور اس کی صحیح قدر و قیمت سے انکار کے بغیر صرف آخرت کی ترجیح پر قائم ہے۔
اس کی بنیاد آخرت کی جدوجہد، حق و صداقت کے لیے صحیح مسلسل اور لازوال زندگی کے حصول کے لیے عارضی اور فانی خواہشات کی قربانی اور رضا الہی کی طلب ہے۔ اس میں ذرا شبہ نہیں کہ مسلمان صرف اسی عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی نئی نسل جو آج کل ہوا ہوس میں گرفتار رہی ہے، اس کو اس عقیدہ آخرت کی تجدید، اس کے ازسر نو احیا اور مسلمانوں میں اس کی اشاعت کی شدید ضرورت ہے۔ کسکی ہوئی چول اس وقت تک اپنی صحیح جگہ پر نہیں آئے گی اور مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس زندگی اور آنے والی زندگی کو قرآن کریم کے نقطۂ نگاہ سے دیکھنا شروع نہ کریں گے۔ تو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب